واصف علی واصف فرماتے ہیں، جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ خوف ہے اگلے مرحلوں کا بھی، موت کب آخری مصیبت ہے۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھی تربیت اچھے گھرانوں سے ملتی ہے، اونچی درسگاہوں سے صرف تعلیم ملتی ہے۔ نہ قریب ہوں نہ بعید ہوں، نہ کسی کی دید و شنید ہوں، بے کیف ایک سرور ہوں کہ سمجھ میں آنا محال ہے۔ بس ایک خوبصورت دل کا ہونا ہزاروں چیزوں سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں ہے، زندگی ہے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی کا کٹتا نہیں اور کسی کو ملتا نہیں۔ لوگوں کی بھیڑ میں لاپتہ ہے زندگی۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے، اور تو غم کو بھی آسان کر دیتا ہے جب چاہے۔ اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ ہر آزمائش میں اللہ کی کوئی خیر ہوتی ہے۔ زندگی جب بدلتی ہے تو تھوڑی تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک بار جب زندگی کروٹ لے لیتی ہے تو برا وقت برے خواب کی طرح گزر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے۔ تم کون ہو کیا ہو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگا لیا۔ دکھ سے لپٹے ہوئے لوگوں کی دعائیں کمال کی تاثیر رکھتی ہیں۔ صبر کرو، دعا کرو، توکل کرو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں دنیا کے یہ سہارے۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، ممکن ہے ہمارا دیکھنے کا طریقہ غلط ہو۔ اپنا نظریہ بدلیں، منظر بدل جائے گا۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ دھاگے ہلاتا ہے وقت صحیح ہو یا غلط، اچھا ہو یا برا، اپنا ہو یا کسی اور کا۔ دل پھرتے ہیں، کہانی بدلتی ہے، راستے مڑ جاتے ہیں۔ کسی دوسری کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ مرد ساری زندگی جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہے، کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے۔ آخر میں جوان بچے کہتے ہیں، ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مشکلات کی کہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، محبت وہ شخص کر سکتا ہے جو اندر سے خوش ہو، مطمئن ہو اور پرباش ہو۔ محبت کوئی سونے کا تمغہ نہیں کہ سینے پر سجا لیا، پگڑی نہیں کہ خوب کلف لگا کر باندھ لی۔
اور بازار میں آ گئے۔ محبت تو روح ہے، آپ کے اندر کا اندر، آپ کی جان۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنا گھمنڈ اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی زندگی آپ کی خوشی کے لیے مرتے دم تک اکیلا گزار سکتا ہے تو اس پاگل کو کبھی تنہا مت چھوڑنا، وہ آپ کا اصل حقدار ہے۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو دنیا میں اوقات میں رکھنے کے لیے کافی ہے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ رویے اور لہجے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ تم شکایت کیوں کرتے ہو؟ سب کو سب کہاں ملا ہے؟ سب سے خطرناک اور دردناک آنسو وہ ہوتا ہے جو آنکھ سے نکل جانے کی بجائے سیدھا دل پر گر جاتا ہے۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے ملواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو برے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے ڈلوائے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے، اور وہ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ حرام کھانا بداعمال کی بنیاد ہے اور حلال کھانا نیک عمل کی بنیاد ہے۔ نیک عورتیں ڈھونڈنے سے آپ نیک آدمی نہیں بن جائیں گے۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی دعا کیا کریں، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ باقی کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا ہی بھیانک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ قدرت کو مکمل بنایا گیا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ دل میں آنے کا راستہ تو ہوتا ہے لیکن جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو وہ دل کو توڑ کر نکلتا ہے۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ اے اللہ، جن لوگوں کے ذکر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، جو لوگ میرا شر ہیں، جن کی وجہ سے میرا نامہ اعمال برباد ہو رہا ہے، ان کی سوچ، ان کا ذکر بھی میرے دل اور دماغ سے نکال دے۔ اے میرے رب، ان کی کوئی چال مجھے نہ دکھا، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو مجھے ان سب سے بے نیاز کر دے۔ لوگ آپ سے جھگڑ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر چھین نہیں سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحوں میں رب کائنات کو یاد کرنا سیکھیں۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے، اللہ تعالیٰ نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے حقارت ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جو کسی کے نزدیک کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور کا ہونے بھی نہیں دیتا۔
اگر کوئی پورے طور پر غیبت بند کر دے تو جانوروں تک کی بولی سمجھنے لگے۔ بہترین اور مقبول ترین کام مخلوق کی خدمت ہے، اور مخلوق کی خدمت میں پہلا نمبر بیمار کی خدمت کا ہے۔ صبر اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے، نہ مانو تو کر کے دیکھ لو۔ جب اللہ آپ کو عظیم بنائے تو آپ بڑے تحمل مزاج ہوں گے، اور جو انسان اپنے آپ کو عظیم بنائے تو وہ بڑا مغرور ہوگا۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ مالک غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پچھلی رات میں نے سیکھا کہ اللہ کا عاشق کیسے بنا جائے۔ اس دنیا میں رہنا اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں۔ جدائی ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرنے والوں کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کو مغفرت طلب کرنے کی توفیق دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہے گا۔ جسم مٹی سے بنا، اس کی خوراک مٹی سے ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کے امر سے بنی، اس کی خوراک آسمانی وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا بند عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پالنے والے، تیری مخلوقات میں کس کا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو مجھ پر تہمت لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا کوئی تجھ پر بھی تہمت لگا سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اے موسیٰ، وہ شخص جو مجھ سے خیر کی طلب کرتا ہے لیکن نہ میرے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، نہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور نہ میری آزمائشوں پر صبر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑا گناہ گار ہے۔ جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہزاروں بہاریں گزر جائیں، کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائیں تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہے۔ دولت کی تمنا دلبروں کو دور کر دیتی ہے۔ انسان غریبی کا لقمہ نہیں کھاتا، جدائی کا زہر کھا لیتا ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے، اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں،
مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے، اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہیں۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکے۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات تھی، آشکار ہو چکی۔ نشانیاں مت مانگا کرو، بندے کا پیدا کرنا ہی اصل نشانی ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ بابا جی کہنے لگے، بیٹا، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں، کوئی بنا دیکھے اویس قرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ استاد اگر کافر ہوگا تو وہ شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو وہ انجیل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک وقتی شے ہے۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے، اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے مجھے کبھی بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، عاجزی کی انتہا کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، آدمی گھر سے نکلے تو راہ میں ملنے والے ہر شخص کو خود سے بہتر جانے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری حاصل کرنا ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ وہی صحیح معنوں میں آزاد ہے جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر خود ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ ہم نیک کا گناہ اور گناہ گار کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔
تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تمہیں برباد کرنے میں۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ دوسروں کے غم کو اپنی تکلیف سے کم تر خیال کرنا بھی احساس کے تکبر کی ایک قسم ہے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ انسان کے اندرونی توازن میں جب بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، خدا سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، علیحدگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس جھولی نہیں ہوگی تب تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ نہیں اترے گی۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو، اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت کا نزول ہوگا۔ کیسی دنیا ہے، لوگوں کے عجیب و غریب سوال جواب سے کتنے پریشان ہیں، اور ایک دن جو اللہ سوال جواب کرے گا تو اس کی فکر ہی نہیں۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ ہم قرآن کے تقدس میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات تو اپنے ہاتھ کی پہنچ سے بھی اونچی جگہ پر اسے رکھ دیتے ہیں۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بیکار جاتی ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر تو درویشی قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کی کبھی پرواہ مت کرو، یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دکھانے۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ان پڑھ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا شرم کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے شرم و حیا کو نکال لیتا ہے، پھر جب حیا اٹھ جاتی ہے تو اللہ کے قہر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد وہ دھوکہ ہے
جسے ہم بڑی توجہ اور خوشی سے سنتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ خاموش لوگوں کا دماغ بہت باآواز ہوتا ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کوئی اچھی بات کہیں، اچھا کلام تحریر کریں تو آپ کے لیے ہزارہا اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کی صحت اور زندگی کی دعا کے لیے تیار ہوں گے۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے آتا ہے لیکن در حقیقت وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ اللہ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوشامد اور تعریف کی لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ اعمال ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ میں تم میں سب سے افضل ہوں۔ جس کی عقل ٹھیک ہوتی ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں چاند کی طلب ہے تو رات کے اندھیرے میں مت چھپو، اگر تمہیں پھول کی طلب ہے تو کانٹوں سے مت بھاگو، اور اگر تمہیں عشق کی طلب ہے تو اپنے آپ سے مت چھپو۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارے اعمال آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والے ہیں۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی مسرتوں کے در کھول دیتی ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے لیکن رشتہ پوری کتاب، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے رد نہ کریں۔ لوگ تمہاری دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے تم نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کی اچھائی جس انسان میں ہو وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔